رضی اللہ عنہ مسجد پاگیٹ کے اندر کا چوتھا سوار جو ہے مجلس ذکر ہوتی ہے وہ چوک شاہ عباس توکلیہ مسجد، تو یہ سلسلہ ہے۔ تو آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑیں اور ہم جو ہے اس مجالس ذکر کو آگے لے کر چلیں۔ تو آپ کو دعوت بھی ہے، آپ ہمارے ساتھی بنیں، ہم آپ کے ساتھی بنیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ مجالس ذکر جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ اس مجالس ذکر کی سرپرست اعلیٰ استاد العلماء محبوب الصلحاء ترجمان اہل حق حضرت مولانا پروفیسر خواجہ ابو کلام صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور جو ہمارے آج کے مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ حضرت کا جو تعلق ہے وہ مسکین پور شریف سے ہے، اور مسکین پور شریف جو ہے یہ ایسی خانقاہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے جہاں ہمیں پیر حضرات نظر آتے ہیں ان کا سب کا تعلق اور بنیاد جو ہے وہ مسکین پور شریف ہے۔ خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ سب کے بڑے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رتبہ عطا فرمایا ہے کہ اتنی اہم مسکین پور شریف کا اللہ نے ان کو سرپرست اعلیٰ سرپرست بنایا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ رتبہ بڑھا دیتے ہیں تو پھر ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے کیونکہ مسکین پور شریف کی جو خانقاہ ہے اور یہ اہم خانقاہ ہے اور سب کی ماں ہے خانقاہ، تو اس وجہ سے ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں۔ تو حضرت کی مصروفیت اتنی ہے کہ صبح ایک جگہ بیان ہوتا ہے، دوپہر دوسری جگہ ہوتا ہے، شام کو تیسری جگہ ہوتا ہے بیان۔ اور جب میں نے حضرت سے رابطہ کیا جو ہے موبائل کے ذریعے سے، تو حضرت نے خاموشی اختیار کی۔ تو میں نے یہی مناسب سمجھا کہ کیونکہ مصروفیت تھی حضرت کی، آج بیان کر کے آئے ہیں، پہلے وقت دے رکھا تھا، تو پھر میں آپ تمام حضرات کا نمائندہ بن کے حضرت کی خانقاہ میں گیا، اور حضرت کے ہاں خانقاہ میں جو پہلا جمعۃ المبارک ہے انگریزی مہینے کا، تو مجلس ذکر ہوتی ہے۔ تو میں آپ سب کی طرف سے نمائندہ بن کے وہاں پر گیا، اور پھر میں نے وہاں جا کر حضرت کا بیان بھی سنا، اور حضرت جو ہے بیان فرما رہے تھے ذکر اللہ کی اہمیت اور فضیلت پر، تو میں نے وہاں بیان بھی سنا۔ اس سے پہلے میں خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر گیا، وہاں بیٹھا کچھ دیر، اس کے بعد پھر میں بیان میں نے شرکت کی، تو حضرت کا بیان ذکر اللہ پر چل رہا تھا۔ اور اس کے بعد جب فارغ ہوئے تو بہت رش تھا، لوگ بہت زیادہ تھے، اور جو حضرت کے جن کو حضرت کا تعارف تھا وہ جانتے تھے کہ حضرت کا کیا تعلق ہے اور مسکین پور شریف کی خانقاہ کی کیا شان ہے۔ تو پھر میں جب بیان سے فارغ ہوئے، نماز جمعہ ہو گیا، تو پھر میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ رش بہت ہے۔ تو اپنے والد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تربیت کی وجہ سے حضرت والد صاحب خود بھی یہ عمل کرتے ہیں اور ہمیں بھی یہی تربیت فرماتے ہیں کہ بھائی صحیح ہے کہ بزرگوں کو سلام کرنا، مصافحہ کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ تمہاری تو سعادت ہے، مگر بزرگوں کی راحت کا بھی خیال کیا جائے، بزرگوں کی راحت کا بھی خیال کیا جائے۔ تو میں نے دیکھا کہ حضرت تھکے ہوئے ہیں اور اتنا رش ہے، ہر کوئی حضرت کو مصافحہ کر رہا ہے، سلام کر رہا ہے۔ تو میں نے قریب ہوا اور میں نے دیکھا جب تھوڑا رش کم ہوا تو میں نے حضرت سے مصافحہ کیا اور اپنا مختصر تعارف کیا، اور یہ پوچھا کہ حضرت میں نے آپ سے ایک درخواست کی تھی، اس کا کیا ہوا؟ تو حضرت نے دیکھا کہ بھئی یہ آدمی تو یہاں پہنچا ہوا ہے، اور حضرت نے شفقت فرمائی اور مجھے وقت دے دیا۔ اور یہ یقینی بات ہے جو وقت ہمیں ملا ہے حضرت کا، اور مصروفیت کے باوجود یہ حضرت والد صاحب کا فیض ہے کہ والد صاحب ہی کی وجہ سے جو ہے یہ وقت ہمیں ملا ہے، اور حضرت نے شفقت فرمائی ہے۔ کیونکہ اب حضرت آ گئے ہیں اور حضرت جو ہے بیان بھی فرمائیں گے۔ بیان بہت قیمتی ہوتا ہے، اللہ والوں کا بیان بہت قیمتی ہوتا ہے، یہاں تک کہ توجہ کے ساتھ آدمی سنے، ایک ایک لفظ جو ہے اس کے اندر دعوت تبلیغ ہوتی ہے، دعوت ذکر ہوتا ہے، ایک ایک لفظ کے اندر اور ہر انداز کے اندر۔ کیونکہ خطبہ حضرات یہ بات جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ جب وہ کسی بڑے کا درس سنتے ہیں تو وہ انداز کو بھی غور کرتے ہیں، ہر انداز کے اندر بھی کوئی پیغام ہوتا ہے اور ہر لفظ کے اندر بھی کوئی پیغام ہوتا ہے۔ اس کو ایسا نہ سمجھے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ آتے ہیں اور کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے، مگر سنا ہوا ضرور ہے، مگر کسی اور کی زبان سے سنا ہوا ہے، مگر ہم اب کسی اور کی زبان سے، کسی اور بزرگ کی زبان سے سن رہے ہیں، اور یہ انداز اور الفاظ
ان کے اندر بھی ایک چھپا ہوا پیغام ہوتا ہے اگر آدمی غور کرے تو حضرت بیان بھی فرمائیں گے اور بڑے غور سے سنیں اور کوئی الفاظ کوئی لفظ ضائع نہ جائے. توجہ کے ساتھ سنیں گے تو کوئی لفظ ضائع نہیں جائے گا. اور یہ ہے کہ حضرت سے درخواست ہے, حضرت کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے شفقت بھی فرمائی ہے. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی شفقت فرماتے رہیں گے. تو آئندہ بھی ان کو حضرت کو یہاں دعوت دیں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ حضرت بیان بھی فرمائیں گے, دوسرا یہ ہے کہ مجلس جو ذکر ہے وہ بھی حضرت کروائیں گے, اس کے بعد حضرت دعا بھی کروائیں گے. اور جو درخواست کرنی ہے حضرت سے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے مجالس ذکر کا سلسلہ شروع کیا ہے تو حضرت سے درخواست ہے کہ اس مجالس ذکر کے لیے, ذکر کی برکت کے لیے بھی حضرت جو ہے اس کو بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے اور ہمارے لیے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو آگے بھی بڑھائے, برکت بھی اور اس کے اندر ہمیں استقامت بھی دے. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے جوش و خروش سے آدمی دین کا کام تو شروع کر لیتا ہے, مگر جوش و خروش کے ساتھ کچھ عرصہ چلتا ہے پھر وہ کام بند ہو جاتا ہے. اس کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے, استقامت بہت ضروری ہے. تو اس وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اگرچہ عمل تھوڑا ہو مگر اس کے اندر ہمیشگی ہو, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشگی عطا فرما دے اور مرتے دم تک اب اس کام کو جاری رکھے اور یہی کام ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. تو اب میں حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت خطاب فرمائیں, اپنے نورانی ایمان سے ہمارے ایمان کی حلاوت اور حرارت کو اجاگر کریں.